حضرت ابو جمرہ زمعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مظہر کے مشرکین حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف باحرمت مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کچھ ایسے جامع احکام ہمیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں، اور ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں، اور تمہیں 4 کاموں سے روکتا ہوں، یہ کہ کدو کی تونبی اور لکڑی کے کریدے ہوئے برتن اور روغنی برتنوں اور سبز لاکھی برتنوں میں مت پیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7556۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب خلقت کا پیدا کرنا ٹھہرا چکا یا جب خلقت پیدا کر چکا تو اس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب لکھ کر رکھی، اس میں یوں ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یا میرے غصے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7553۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تھے، پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے، پھر فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو؟ صحابہ نے کہا، پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس شخص نے بخشش کی اور تقوی اختیار کیا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7552۔